ہاں جی، السلام علیکم۔ اچھا جی، یہ مین ویڈیو دیکھنے سے پہلے گروپ لائف انشورنس کے دوست بار بار فون کرتے ہیں تو مجھے وہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا وہ بل جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ بل پیش بھی ہو گیا تھا اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو منظور بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ قومی اسمبلی کے میں رائے کے لیے پیش ہوگا اور پھر سینٹ میں پیش ہوگا اور اس کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب دستخط کریں گے اور پھر گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا تو پھر وہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ یہ مین آپ کو میں خبر بتا رہا ہوں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 90% ہمیں اس میں کامیابی مل گئی ہے۔ آپ سب لوگوں کو مبارکباد ہو کہ یہ قانون بن رہا ہے، یہ دیکھیں نا قانون بن رہا ہے جس میں سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو دوست جنہوں نے اپلائی نہیں نہ کیا، جنہوں نے میرے پاس فائل اپنی جمع نہیں کی، درخواست نہ دی، ان سے ہے کہ وہ لازمی میرے ساتھ رابطہ قائم کریں اور ان کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، نہیں تو ان کو پھر کئی دفعہ وہ فائدہ نہیں بھی ہو سکتا نا۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے ہم نے شناختی کارڈ منگوانا ہے، ریٹائرمنٹ کا لیٹر ہے، تھوڑی سی فیس بھی ہے۔ آپ مین کیس میں آپ کے شامل ہونے کا میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا، آپ مجھے کال کریں 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے نا، یہ لازمی ہے۔ یہ جن دوستوں نے اپلائی نہیں کیا، پنجاب کے ملازمین اور جو فیڈرل کے ہیں پورے پاکستان کے، وہ ہمارے ساتھ اس ریٹائرڈ ملازمین جو ہیں وہ رابطہ قائم کریں۔ ٹھیک، السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ یہ دیکھ رہے ہیں جناب علی، میں یہ پارک میں آیا ہوں اور یہ 2024 جو سال ہے اس کی یہ 30 تاریخ ہے اور مدھم سا سورج نکلا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ، اور یہ ہمارا پارک بھی نظر آ رہا ہے اور پارک کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت گھر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوٹھیاں، بڑی بڑی خوبصورت کوٹھیاں ہیں یہاں پہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور بات 30 دسمبر اور آج منڈے کا دن۔ ٹھیک ہے، ہماری سر جی چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کی طرح نا، ہماری وکیلوں کی بھی، عدالتوں کی بھی، گرمیوں کی بھی، سردیوں کی بھی بچوں کی طرح چھٹیاں ہوتی ہیں۔ گرمیوں کی 2.5 مہینے اور سردیوں کی تقریباً 15 چھٹیاں ہوتی ہیں ہماری۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہم ان بچوں کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا سلسلہ چلتا ہے۔ اچھا جی، ابھی آپ کو ہم مزید تازہ خبریں بھی دیتے ہیں اور تازہ خبریں یہ ہیں کہ ابھی باجی علیمہ جو ہے عمران خان کی سسٹر، وہ عمران خان سے ملاقات کر کے آئی ہے اور عمران خان کہہ رہا ہے جی باجی کو، اس نے کہا ہے کہ باجی ہون کی فائدہ ڈیل کرن دا، ہون تو میں 1.5 سال سزا کٹ لئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ ایسے کہہ رہا ہے جی میں کل باہر آ رہا ہوئے۔ بچو، تو نے جو جرم کیے ہیں نا، جو تو نے فوج کے اوپر حملے کیے ہیں، جو تو نے IMF کو خط لکھے ہیں، جو تو نے ایبسولوٹلی ناٹ کے نعرے لگا کے یو ٹرن لیے ہیں، یہ تیرے اتنے گناہ ہیں کہ 1.5 سال نہیں، تیرے اوپر جو 200 کیس ہیں نا، ابھی اس میں صرف 4-5 کیسوں کا فیصلہ ہوا ہے، تیرے اوپر 150 سال کی سزا تجھے ہو سکتی ہے۔ جیسے امریکہ میں ہوتی ہے، کسی کو 2 سال کی سزا، 300 سال کی سزا سنتے ہیں نا، تو یعنی کہ عمر قیدی ہوتی ہے ایک قسم کی۔ تو تیرا بھی وہی ہے عمران خان، تو نہیں بچ سکا، تو نہیں بچ سکتا۔ ویسے بھی تیرا پتہ نہیں 2025 میں تو اس کے بعد ان ہاتھ کی لکیروں میں تو نظر ہی نہیں آ رہا، جو ہندو پنڈت بتا رہے ہیں کہ عمران خان 2025 تو بعد کسے لکیریں جو نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، اور آپ کی جو سزائیں ہیں یہ آپ کو باہر نہیں آنے دیں گی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ 1.5 سال ہو گیا تو ہوں میری کل تو رہائی ہو جائے گی، نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ جناب میری سزا پوری ہو چکی ہے اور میں باہر آنے والا ہوں۔ نا 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 نا، سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سر جی مسئلہ
جو یہ وحدت المسلمین ہے جماعت، اس نے جو پورے پاکستان میں دھرنے دیے ہوئے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے، یہ کوئی اظہار یکجہتی نہیں ہے۔ اظہار یکجہتی یا اظہار محبت کسی اچھے کام کے لیے ہوتا ہے، رستے بند کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ رستے جو بند کرنا ہے نا، یہ سر جی بہت بڑا جرم ہونا چاہیے، چاہے نون لیگ کرے، چاہے پی ٹی آئی کرے، یا کوئی مذہبی جماعت کرے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کرم کے رستے بند ہونے کی وجہ سے جو آج ٹی وی پہ رپورٹ چلی ہے کہ 100 بندے کے قریب ویسے مر گئے ہیں جو ہسپتالوں میں نہیں پہنچ سکے، اور جو یہ سارا کچھ کیا ہے، اور 29 بچے مر گئے، وہ بھی ہسپتال میں نہیں پہنچ سکے۔ رستے بند ہیں مکمل، تو انہوں نے پورا پاکستان بند کر دیا ہے۔ حکومت اس میں جو ہے نا نرمی نہ دکھائے، ان کو کہے کہ آپ نے دھرنے دینے، اظہار یکجہتی آپ کی جو بنتی ہے نا، وہ کسی پارک میں بنتی ہے، جیسے یہ پارک ہے، پارک میں آئیں، اظہار یکجہتی کے لیے بیٹھے رہیں۔ عمران خان کے گندے ریکارڈ توڑیں جو 126 دن کا ہے، ہمیں اس کے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ نے رستے بند کرنے ہیں اور آپ نے ہسپتالوں اور سکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں کے جو جانے والوں کو تکلیف پہنچانی ہے، تو پھر آپ کو نہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، نہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، پھر آپ کا یہ اوفینس بنتا ہے، جرم بنتا ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کوئی قابل رعایت وہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی رعایت کی جائے۔ باقی جناب علی پنجاب کے حوالے سے جتنی ترقی کی آج پریس کانفرنس کی ہے، سٹاک ایکسچینج آج پھر ریکارڈ کر رہی ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ترقی لوگوں کو نظر بھی آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ جناب علی عوام تک سہولتیں پہنچائیں، ان تک ریلیف پہنچائیں۔ اچھا، یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے سر جی کہ جب بھی ملک ہمارا کوئی ترقی کرنے لگتا ہے نا، تو کوئی دوسرا آ کے نیچے ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے سارے لوگ جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہیں، وہ ان کو پھر کہتے ہیں کہ جی کھچو جی ندی لت۔ پتہ نہیں یہ ایٹم بم کیسے بن گیا ہے جناب علی، کتنی مشکلوں سے یہ بنا ہے، اور اس کو جناب دھماکے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا ہمیں ایک بلیسنگ کے طور پہ ہم چل رہے ہیں کہ جب سے یہ دھماکے ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہمیں انڈیا کے بارڈر سے آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، زیادہ نہیں نہ ہوئی۔ کشمیر تو عمران خان نے ویسے ان کی جھولی میں رکھ کے دے دیا تھا، وہ تو بغیر لڑے ہی انہوں نے لے لیا نا، وہ تو بغیر لڑے ہی لے لیے۔ تو یہ اس لیے اب یہ پیپلز پارٹی بارگیننگ پہ آ گئی ہے، اور یار ہوش کرو، خدا کا خوف کرو۔ یہ بلاول جو ہے یہ وزیر اعظم ابھی نہیں بن سکتا، اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے اس کو، ہاں جی، حالے اپنے اور اپنے حکمت توجہ دے وے۔ تو یہ بلیک میلنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں۔ یہ آپ جو فوراً یہ آ جاتے ہیں کہ کوئی ملک ترقی کرنے لگتا ہے پاکستان، تو اس کو جناب ادھر ادھر سے گدیں آ جاتی ہیں، گدیں ہی میں ان کو کہوں گا پاکستان کو نوچنے کے لیے۔ پاکستان کا کوئی نہیں سوچتا کہ جناب پاکستان بیچارے کا کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا ہمارے سے بعد میں آزاد ہونے والے کتنے پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کو کوئی ابھی وہ نہیں ہو رہا۔ اگلا پوائنٹ ہے جی مذاکرات کے حوالے سے، وہ تو ہم نے بتایا، میں تو شروع سے ہی مذاکرات کے خلاف ہوں کہ جس طریقے سے یہ رانا ثناء اللہ وغیرہ، کیونکہ وہ مشیر ہے وزیر اعظم کا، تو وہ کہہ رہا ہے، باقی تو نہ نواز شریف نے کوئی کیا ہے، خواجہ آصف نے کہا جی میں نے تو مذاکرات واسطے کسی نے مشورہ ہی نہیں کیتا اور ہوا ہی نہیں لگن دیتی، انہوں نے بالا جڑا نا ساری کمیٹیاں بنا دیتی ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ بالکل نون لیگ کے جو سنجیدہ حلقے ہیں نا، وہ نہیں چاہتے کہ جناب مذاکرات ہوں، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ مذاکرات کے وہ خلاف ہے۔ تو اس لیے یہ مذاکرات میں کوئی ویسے سنجیدگی نظر ہی نہیں آ رہی، یہ تو ایسے ڈرامہ کیا گیا، ٹوپی ڈرامہ کیا ہے۔ تو اسی عمران نے ہی کہہ دینا کہ جی بس جنوری کا ٹائم اس نے ویسے دیا ہوا ہے کہ جنوری تک گل ہوندی ہے فائنل، تو ٹھیک ہے، نہیں تو مکاؤ اس کم نو، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے وقت کا ضائع کرنا وہ نہیں بنتا۔ جو عمران خان نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، IMF کو خط لکھے ہیں اور سارا کچھ کیا ہے، اس کی سزا اس کو بھرپور طریقے سے ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ملنی چاہیے۔
تو باقی یہ پارک میں آپ آیا کریں، سیر کیا کریں، اپنی سیر جو ہے نا سب سے بہترین ہے، جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے ادھر، آپ سیریں کریں، اپنی شوگر لو کریں، بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک ہوگا، یہ عادت بنا لیں، کتنی سردی ہو یا گرمی ہو، میں نے ہمیشہ جو ہے نا یہ واک کرنے کی عادت جو ہے نا وہ بالکل پکی بنا لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتے ہیں کہ جناب یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ ذرا پیپلز پارٹی کے رویے پہ تبصرہ کریں، اور پی ٹی آئی کا تو وہ تو تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہے ہی پوٹی آئی، ٹھیک ہے؟ تو باقی پیپلز پارٹی نے جو رویہ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ تبصرہ کریں، اور جو ہم حکومت کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کے جو حوالے آپ دے رہے ہیں اس کا عوام کے اوپر اثر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں کہ جناب آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے، تو اس کے بعد ملتے ہیں آپ کے پاس اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔